وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہیں، آپ فرما دیجئے احل لکم الطیبات کہ تمہارے لیے ساری ہی پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وما علمتم من الجوارح اور وہ شکاری جانور جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو سکھا کر ان جانوروں کو سدھا لیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ پھر وہ جانور جس جانور کو شکار کریں وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اللہ کا نام اس کے اوپر لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہاں حضرات صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، تو ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ ساری ہی پاکیزہ اور طیب چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ مزید یہاں ایک شکار کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ جو شکاری جانوروں کو تم سدھا لو اور ان کے ذریعے سے تم شکار کرو تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب دو طرح کے جانوروں کو سدھایا جاتا تھا، ایک تو پرندوں میں سے باز کو سدھاتے تھے اور عام طور پر جو چوپاؤں میں سے کتے کو سدھاتے تھے۔ اب ہر ایک کا سدھانا وہ مختلف ہے۔ باز کا سدھانا یہ ہے کہ جب اس کو آپ چھوڑیں تو اس کو بلائیں تو وہ آپ کے بلانے پر واپس آ جائے، چاہے وہ شکار کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا یا شکار کو پکڑ چکا تھا، آپ نے سیٹی بجائی اور وہ آپ کی آواز پر اس کو چھوڑ کر واپس آ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ سدھایا ہوا ہے۔ اور کتے کے اندر سدھانا یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کی آواز پر بلانے پر واپس بھی آئے، اور دوسرا وہ جو شکاری جانور ہے جس کو اس نے شکار کیا ہے اس کو وہ آپ کے لیے روک کر رکھے یا اٹھا کر پکڑ کر آپ کے پاس لائے، خود سے کھانے نہ بیٹھ جائے۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر شرط ہے۔ بعض کے اندر یہ جو کھانا ہے اس سے بھی وہ رکے اور آپ کے لیے ہی بچا کر رکھے، یعنی آپ کے لیے لے کر آئے، خود نہ کھائے، اس میں یہ والی شرط نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھانا یا اس کی ایسی ٹریننگ کرنا کہ وہ خود نہ اس میں سے کھائے یہ مشکل ہے۔ اس کی ٹریننگ بس یہی ہے کہ وہ آپ کے بلانے پر کسی بھی حالت میں واپس آ جائے، تو یہ ہوتا ہے سدھانا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما علمتم من الجوارح ان شکاری جانوروں میں سے جن کو تم علمتم سکھا دو، سدھا دو، مکلبین اس حال میں کہ تم ان کو چھوڑ رہے ہو، یعنی اس باز کو شکار پر آپ خود چھوڑیں، اس کتے کو شکار پر آپ خود چھوڑیں، یہ دوسری شرط ہے کہ اس شکار کو دیکھ کر کتا خود سے نہ بھاگ پڑا ہو، وہ باز خود سے نہ اڑ جائے، بلکہ آپ کے چھوڑنے پر اور اس کے پیچھے دوڑانے پر وہ جائے، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو شکار یہ جانور حلال ہوتا ہے وہ تو چھری کے ذریعے سے ذبح کرنے سے ہی حلال ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم شکار کر لو، تو یہ جو کتا اور باز ہے یہ گویا کہ آپ کے لیے چھری ہے، یہ چھری کا کام کریں گے، اور چھری تب یہ بنیں گے جب یہ آپ کے تابع ہوں، اور تابع تب ہوں گے جب یہ آپ کی بات مانیں، اور بات تب مانیں گے جب یہ سدھائے ہوئے ہوں، اور سدھانے کی جو شرطیں یہاں بیان ہو رہی ہیں وہ ان کے اندر پوری ہوں۔ اور دو باتیں ہوگی، تیسری چیز فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ جو تمہارے لیے روک کر رکھے اس میں سے کھا لو،
تو یہ کتے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جب روک کر رکھے گا یا آپ کے پاس لے کر آئے گا، خود نہ کھائے تو پھر آپ اس سے کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اس سے بہنے والا خون ہے اس کو چاٹ لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، یہ تو اور زیادہ اس کی تربیت کی علامت ہے کہ جو آپ کے لیے حرام تھا وہ اس نے کھا لیا، اور جو آپ کے لیے حلال تھا وہ آپ کے لیے وہ بچا کر لے آیا۔ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ چوتھی شرط ہے کہ جب آپ اس کتے کو یا باز کو چھوڑو تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہہ لیں، تب وہ جس جانور کو پکڑے گا تو وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اور جب آپ اس کے اوپر قادر ہو گئے، یعنی اس شکار کے اوپر وہ آپ کے دسترس میں آ گیا، تو اس وقت وہ مر چکا ہو تب وہ آپ کے لیے حلال ہے، جبکہ پچھلی 4 شرطیں پائی جائیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو باقاعدہ ذبح نہ کر لیں۔ اگر آپ نے سستی کی کہ جی میں تو شکار کر چکا ہوں اور اس کو ذبح نہ کیا اور وہ پھر مردار ہو گیا تو وہ مر گیا، وہ ختم ہے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کتے کے دانتوں کو یا باز کی چونچ کو چھری کے قائم مقام دیا گیا ہے یا ذبح کے قائم مقام کیا گیا ہے جب آپ اس شکار پر قادر نہیں ہے اس کے پکڑنے پر۔ جب وہ زندہ آپ کے پاس آ گیا یا آپ اس تک پہنچ گئے تو اب اس کو ذبح کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ یہ 4 شرطیں بیان ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور شرط بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ 4 شرطوں پر تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ سے یہ ثابت ہوتی ہیں۔ 5ویں شرط امام صاحب یہ لگاتے ہیں کہ جو شکاری جانور ہے وہ اس شکار کو زخمی بھی کر دے، مطلب کتا اگر شکار کو پکڑ رہا ہے تو وہ اس کا گلا گھونٹ کر نہ مار رہا ہو بلکہ اس کے دانتوں سے وہ زخمی بھی ہو جائے اور اس کو کچھ نہ کچھ خون بھی بہہ جائے۔ وہ دلیل بناتے ہیں، یہ جو آ رہا ہے نا لفظ من الجوارح، تو جوارح جارح کی جمع ہے اور جارح کہتے ہیں زخمی کر دینے والے کو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو جوارح کا لفظ ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ وہ زخمی کرے اور اس کا خون بہائے، لہذا اگر وہ گلا گھونٹ دے گا تو پھر وہ شکار نہیں بنے گا اور وہ حلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل کے اندر قرآن کے ظاہر کو بہت زیادہ لیتے ہیں، قرآن کے ظاہر کو بہت زیادہ۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو شرط امام صاحب لگا رہے ہیں یہ قرآن کی آیت سے اور اس کے لفظ سے نکال رہے ہیں جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے۔ اب یہ شرط حدیث میں تو نہیں ہے۔ اب جو ان پڑھ بندہ ہوگا یا ان پڑھ مولوی ہوگا وہ یہ کہے گا دیکھو جی امام ابو حنیفہ حدیث کے خلاف مسئلہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حدیث کے خلاف نہیں کر رہے، وہ قرآن سے ایک دلیل لے رہے ہیں۔ جیسے کہ اگلے دن میں ایک وہ ویڈیو سامنے آ گئی تو ایک صاحب بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے کہ جی کوئی عورت اب بغیر ولی کی اجازت کے یا ولی کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، لیکن ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ جی کر سکتی ہے، حدیث کے خلاف وہ یہ بات کرتے ہیں اور حدیث کے خلاف یہ حنفی لوگ عمل کرتے ہیں، بڑی ڈھٹائی سے۔ میں نے سوچا دیکھنے میں تو بظاہر عالم معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کوئی ان پڑھ قسم کا بندہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ اپنی جیب سے نکال کر نہیں بتاتے، وہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ آیت سے ثابت کرتے ہیں۔ تنکیح عورت کی طرف نسبت ہے نکاح کی، یہاں تک کہ وہ عورت اپنا نکاح کر لے، تنکیح زوجا غیرہ اس خاوند کے علاوہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، تو اس حدیث سے آپ ثابت کرتے ہیں نا، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو خود اپنی بھتیجی کا نکاح ان کے ولی کے بغیر اور موجودگی کے بغیر ان کا نکاح کر رہی ہیں، تو پھر ان کا عمل تو اس اپنی روایت کے خود خلاف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ
اس کا یہ والا مطلب نہیں جو تم لے رہے ہو، یہ اصل میں روایت ہے نابالغہ کے بارے میں، اور نابالغہ کے بارے میں امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح اس کی ولی کی اجازت کے بغیر باطل ہے۔ اور عام طور پر اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنہیں یہ مطلق عورت کے بارے میں ہے تو وہ مطلق کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اصل میں امام صاحب اکثر قرآن کے ظاہر کو لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ تو پانچویں شرط جو امام صاحب نکالتے ہیں تو من الجوارح کے لفظ سے نکالتے ہیں۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان کا خیال کرو، کیونکہ دیکھیں گوشت کے اندر اصل حرمت ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، جانوروں کے اندر اصل حرمت ہے، اگر ان کے اندر حلت بیان کی گئی ہے تو وہ کچھ شرائط کے مطابق حلت بیان کی گئی۔ اب یہی بکری ہے، اگر وہ اپنی موت مر جاتی ہے تو مردار ہے، حرام ہے، تو اصل حرمت ہے، تو اس کی حلت کسی ضابطے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان شرطوں کو پورا نہ کیا تو وہ حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شرائط بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، ان شرائط کو پورا کرنے میں پوری احتیاط چاہیے اور اس کے لیے اللہ کا خوف چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر ان ساری شرطوں کو پورا کرو گے تب جا کر تمہارا شکار حلال ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اس بات کو اچھے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے۔ مطلب جب وہ حساب لے گا تو یہ نہیں ہے کہ اتنی مخلوق ہوگی تو اتنے مخلوق کا، اتنے بندوں کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو کتنا وقت لگ جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی وقت نہیں لگنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو آن کی آن میں یہ سارا کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔